آسان درس قرآن بائے مفتی فہد عرفان انصاری۔ الحمدللہ ہمارا سلسلہ ثانیہ ہفتہ روزہ درس قرآن مجید جامع مسجد حنفی ماڈل بازار جامپور میں 6 مارچ 2026 بمطابق 16 رمضان المبارک، یہ آج 16 ہے، ادھر ٹھیک فرما لیں، پارہ نمبر 1 سورۃ بقرہ، رکوع نمبر 9 آیت نمبر 83 تا 86۔ آج کے ہمارے درس میں یہود سے 9 چیزوں کا وعدہ لیا گیا تھا، 9 چیزوں کا وعدہ۔ پہلی آیت میں 10 چیزوں کا بیان ہے ٹوٹل، ان میں 8 چیزوں کا حکم ہے، 8 چیزوں کا حکم ہے اس میں، اور ایک ان کا انجام اور ایک ان کے مزاج کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں ان سے پھر 3 وعدے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا جا رہا ہے، اور وہ وقت وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد کر لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، غریب، محتاجوں سے نیک سلوک رکھنا، اور لوگوں سے اچھے انداز اور سلیقہ مندی سے بات کرنا، اور نماز کو ادا کرنا، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر تم اسرائیلی لوگ اس خداوندی عہد و پیمان سے مکر گئے سوائے چند لوگوں کے، یعنی بہت تھوڑے لوگ تم میں سے عہد خداوندی پر عمل پیرا رہے، باقی سارے نافرمان ہو کر مکر گئے، اور تم مزاجن وعدے سے پھرنے والے لوگ ہو۔ تشریح الفاظ، یہاں پر مختلف الفاظ جو ہیں ان کی وضاحت۔ میثاق، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، میثاق وثوق سے لیا گیا، اس کا معنی ہے پختہ عہد و پیمان۔ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون، عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کی۔ ہر نبی کا پہلا خطاب توحید تھا، چنانچہ آپ جس پیغمبر کے بارے میں دیکھیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ارے قوم صرف عبادت اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی میں معبود بننے کی لیاقت ہی کوئی نہیں۔ اور ہر آسمانی مذہب میں شرک ظلم عظیم رہا۔ پھر توحید کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے مثبت، ایک ہے منفی۔ مثبت کا مطلب کیا ہے جی؟ کہ خالص اللہ کے لیے بدنی مالی عبادات کو کرنا، نماز روزہ ادا کرنا۔ اور دوسرا ہے منفی، غیر اللہ کو کسی بھی عبادت میں شریک نہ کرنا۔ اس لیے غیر اللہ کی منت، منوتی، تعظیمی سجدہ، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، کیونکہ ورنہ وہ شریک ہو جاتے ہیں۔ آج توحید کے مثبت پہلو پر کسی قدر اکثریت کا عمل ہے، اکثریت سے مراد اکثریت انسانیت کا۔ توحید پر عبادت کرنے کے لحاظ سے بہت سے فرقے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج مسلمان بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ منفی پہلو میں بہت گڑبڑ ہے، مشرکین تو بالکل گڑبڑ ہوتے ہیں، مسلمانوں میں کچھ اور طریقے سے گڑبڑ ہوتی ہے، اور اسلام نے اس منفی پہلو پر بہت زور دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے ریاکاری مشرکوں کا عمل ہے۔ ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ اچھا، شرک کیا کا کیا مطلب ہے؟ وہ اور ہندو برابر ہو گئے، وہ اور مشرک کے مکہ برابر ہو گئے؟ نہ جی نہ،
فائدہ۔ ریاکاری گناہ ہے، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، مگر ریاکار حقیقی مشرک اور کافر نہیں ہو جاتا۔ پھر یہ جملہ کیوں کہا گیا جی من صلی یرائی فقط اشرکا؟ اس کا مطلب ہے من صلی یرائی، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، انہو فعل فعل المشرکین، اس نے مشرکوں جیسا کام کیا، مشرکوں جیسا کام کیا، یہ نہیں ہے کہ وہ مشرک ہو گیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دنیا میں ہمارے وجود کا ظاہری سبب والدین ہیں، ان کا پرورش کرنا تربیت خداوندی کا نمونہ ہے۔ خود اللہ پاک نے جو دعا سکھائی ہے نا رضوان میاں، وہ بھی تو یہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر اب بڑھاپے میں تو ترس کھا دے جیسے انہوں نے میری پرورش کی تھی بچپن میں۔ رب کا لفظ والدین کے لیے بولا گیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اس لحاظ سے ہم نے کہا کہ والدین کی پرورش تربیت خداوندی کا نمونہ ہے۔ تمام شریعتوں میں والدین کی عزت، خدمت اور راحت پہنچانے کا حکم ہے، ان کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہوئے محبت کے ساتھ کمپنی دینا، ان کی باتیں سننا، مشورے لینا چاہیے۔ والدین جیسے اولاد سے کبھی ملول نہیں ہوتے، تھکتے نہیں، اکتاتے نہیں، ایسے اولاد بھی انہیں بوجھ نہ سمجھے۔ یہ جنت پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے جی۔ مرنے کے بعد ان کی قبر کی زیارت کرنے سے بہتر ہے زندگی میں ان کی زیارت ہو، ان کی خدمت ہو۔ والدین کے مرنے کے بعد کل خانی اور دیگر جاہلی رسومات پر خرچ کرنے کے بجائے ابھی ان کی زندگی پر خرچ کر کے دعائیں لے۔ صد افسوس آج ہمارے معاشرے میں والدین سے احسان کے بجائے ایذا رسانی کی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا حق اولاد پر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہما جنتوں کا او ناروں کا، وہ تیری جنت یا جہنم، یعنی اطاعت اور خدمت پر تو ملے گی تجھے جنت، نافرمانی اور تکلیف پر جہنم۔ یہ بھی یاد رہے والدین کی خدمت محض ماں باپ ہونے کی وجہ سے ہے، بزرگ ہونے کی وجہ سے نہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں، محسن ہونے کی وجہ سے نہیں، وہ اور پھر ان کی اہمیت اور بڑھ جائے گی۔ جی اگرچہ وہ فاسق فاجر حتیٰ کہ کافر ہی ہوں، ان سے تمیز سے بات کرنا، بڑھاپے میں ان کا سہارا بننا اور پیار سے دین کی دعوت دینا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ البتہ خلاف شریعت ان کی کوئی بات نہیں ماننی۔ ارشاد الہی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین تجھے شرک پر یا غلط بات پر مجبور کرے، اب ابا ہے وہ کہتا ہے تو سودی کام کر لے، یا ابا ہے کہتا ہے کہ تو بیمہ پالیسی کرا لے، تو یہ نہیں کرانا، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں معقول رویہ اور سلیقہ بندی سے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے بخش دے، مگر والدین کو اذیت دینے کا گناہ معاف نہیں کرے گا، اور نافرمان کو موت سے پہلے سزا ملے گی۔ اگر کوئی انسان زندگی میں والدین کی خدمت اور عزت نہ کر سکا، ان کی موت کے بعد تلافی کرنا چاہے، تو حدیث پاک میں ہے والدین کے لیے دعا، یہاں پر الف لگا لے جی، دعا اور استغفار کرتا رہے تو روز محشر یہ بھی فرما بردار اولاد کی طرح اٹھے گا۔ ان العبد لیموت والداہ او احدہما وانہ لہما لعاق فلا یزال یدعو لہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ بارا۔ جو بندہ ایسا ہے کہ اس کے ابا اماں فوت ہو گئے یا کوئی ایک فوت ہو گیا اور یہ ان کا نافرمان تھا، اب ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے تو اللہ اسے نیک بیٹا شمار کریں گے قیامت کے دن۔ یہ بھی گویا نیکی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جو شخص والدین کے رشتہ داروں اور متعلقین سے حسن سلوک کرے، والدین کے وعدے پورے کرے جو جائز ہوں، ان کے لیے دعا کرتا رہے تو قیامت کے دن یہ فرما برداروں میں شمار ہوگا۔ فائدہ ذرا غور کریں، والدین جو پرورش خداوندی کا نمونہ ہیں، ان سے حسن سلوک کرنا ہے، ان کی عبادت نہیں کرنی۔ اب سوچیں، جب والدین کی بھی عبادت نہیں کرنی تو شوہر کی کرنی ہے جی،
भाई, मुर्शिद, लीडर, पीर, फकीर, इबादत किसी की नहीं करनी, इस्लाम के खिलाफ किसी की इताअत नहीं करनी। इरशाद नबवी है, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अच्छा, वालिदैन को तो सजदा नहीं करना, कब्र को कर सकते हैं, ये कुरान ने बताया। और इसे कुरान ने बाकायदा गोया के इसे मनफी पहलू में बताया, ला ताबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैन इहसाना, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, हत्ता के वालिदैन की भी इबादत नहीं करनी। ज़िल कुर्बा, रिश्तेदार, ये दो किस्म के होते हैं, कुछ है महारिम जिनसे निकाह नहीं हो सकता, बहन, भाई, दादा, नाना, नानी, दादी, मामू, खाला, फूफी, चचा, इसी तरह भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, इनसे निकाह जायज नहीं है। दूसरे वो रिश्तेदार जो गैर महारिम है, चचा जाद, मामू जाद, खाला जाद, फूफी जाद और रिश्तेदार, अगरचे हुस्न सुलूक तो सबसे करना है, मगर महारिम पर खर्च करने की फजीलत और सवाब भी ज्यादा, उनसे सिला रहमी की ताकीद भी ज्यादा है, उनका हक ज्यादा होता है। आज हमारे यहाँ जो अदले बदले का रिवाज है ना, अगर कहीं से कुछ आए तो हम भी देंगे वरना नहीं, ये इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। हदीस पाक में लैसल वासिलु बिल मुकाफी वलाकिन्नल वासिल अल्लज़ी इज़ा क़ुतियत रहमुहु वसलहा, वो नहीं है जो जी अदला बदला करने वाला हो, सिला रहमी करने वाला, वो है एक तोड़े ये उससे जोड़े। सिलमन क़तअक, फिर बाहमी रिश्तों में एहसान का मामला करने से क्या होता है, खानदानी निज़ाम मुस्तहकम होता है, और इसी खानदानी निज़ाम के इस्तेकाम से उम्मत में इत्तेफाक होता है। और जब रिश्तों में मामला गड़बड़ होगा तो उम्मत में गड़बड़ होगा। इसीलिए हुजूर पाक ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउन, रिश्तों को कता करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यतामा, नाबालिग बच्चा बच्ची जिसका बाप मर जाए उसे यतीम कहते हैं, अगर बालिग हो वो यतीम नहीं है, वो यतीम नहीं। और अगर किसी की अम्मा मर जाए वो भी यतीम नहीं कहलाता, उसको वैसे मिस्कीन कह देते हैं। इनका माल नाजायज तरीके से खाना सिर्फ हराम नहीं बल्कि पेट में जहन्नम के अंगारे भरना है। हराम तो सबका, किसी का माल भी नाजायज तरीके से खाना हराम है, लेकिन यतीम का माल खाना पेट में जहन्नम के अंगारे। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फिर यतीम की कफालत इतनी हुजूर पाक को महबूब है कि आपने दो उंगलियों से इशारा करते हुए फरमाया, यूं यूं, अना व काफिलुल यतीम, अना व काफिलुल यतीम, ऐसे मिलाकर, अना व काफिलुल यतीम, मैं और यतीम की कफालत करने वाला, हम जन्नत में कहातैन, इन दो उंगलियों की तरह होंगे। इस्लाम का मकसद क्या है? कफालत यतीम की एक इज्तिमाई सोच बनाना। ये नहीं है कि आपने किसी एक यतीम का खर्चा बर्दाश्त कर लिया तो बस जो इस्लाम का मकसद था वो पूरा हो गया। ना ना, इस्लाम का मकसद ये है कि इज्तिमाई सोच बन जाए ताकि कोई बच्चा शफकत और तरबियत से महरूम ना रहे, और इस तरह एक मुस्बत तवाना महफूज मुआशरा परवान चढ़े। हदीस पाक में है, खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीहि यतीमुन युहसनु इलैहि, मुसलमानों का बेहतरीन घराना वो है जहां यतीम से हुस्न सुलूक हो। फिर फरमाया, व शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फीहि यतीमुन युसाउ इलैहि, और मुसलमानों का बदतरीन घर वो है जहां यतीम से बुरा सुलूक हो। अल मसाकीन, ये मसाकीन मिस्कीन की जमा है, ये लफ्ज सुकून से लिया गया। सुकून किसे कहते हैं? जिसमें ठहराव हो, हरकत ना हो। तो मिस्कीन भी वो होता है जो अपनी जरूरियात के बकदर कमाई ना कर सके, जरूरियात के बकदर काम और हरकत ना कर सके, अपनी मेहनत से अपनी जरूरतों को पूरा न कर सके। हम तो देखते रहते हैं ना कि मिस्कीन वो है कि जिसके पास पहनने के कपड़े भी ना हो। ना जी ना, उसका खर्च है 10,000 और उसकी कमाई है 6-7 हजार, तो ये भी मिस्कीन है, इसके साथ भी ताउन किया जाए। आज वैसे सफेद पोश जो तबका है जो सवाल नहीं करते वो बेचारे मारे जाते। आज एक फकीर को मैंने देखा, उसका मुझे एक साथी ने तारुफ कराया, उसे कहा भी सही कि फिर तू अभी तक गया नहीं? उसने कहा जी ये यहाँ पर पैसे जमा करके उम्रे पर जाता है, फिर वहां से जमा करता है।
ہماری بھی سوچ یہی ہے کہ جو پھٹے کپڑوں والا آ جائے وہ مستحق ہے، حالانکہ ایک ایسا طبقہ جو انتہائی غربت کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن اپنی غیرت حمیت کی وجہ سے، خودداری کی وجہ سے کسی سے سوال نہیں کرتے۔ اسی لیے اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ کسی کو زکوٰۃ بتانا یہ لازم نہیں، مستحق ہو اور آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہو۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ مر بھی جائیں آپ انہیں کہیں کہ زکوٰۃ لے لو تو وہ کہیں کہ زکوٰۃ کی رقم، تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مستحق ہیں، آپ انہیں چپ کر کے کہیں او بھائی یہ رکھ لو یہ میری طرف سے ہے، ان کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ، بس اتنی بات ہے کہ وہ مستحق ہو، سید ہاشمی نہ ہو، سید ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ مال کا میل کچیل ہوتی ہے، ان کی ویسے خدمت کرتے ہیں۔ سید ہاشمی کی خدمت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ تو جی اس سے معاشرے کی بقا ہوتی ہے، راحت پیدا کرو کمزور طبقے کے لیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یتیم، مسکین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے۔ قرآن پاک کا مستقل حکم ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، دیکھیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مسکین کو اس کا حق دو، مسافر کو اس کا حق دو۔ یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ قولو ہے جی، جمع کا صیغہ قولو، یہاں لفظ فرمایا للناس، مسلمین نہیں فرمایا کہ مسلمانوں سے اچھی بات کرو، بلکہ لوگوں سے، کیونکہ بیگانے، اپنے بیگانے، چھوٹے بڑے، فاسق فاجر، حتیٰ کہ کافر سے بھی انداز نرم اور اچھا رکھنا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ سچی بات کرنی ہے، جیسا کہ فرعون کو دعوت دیتے وقت حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا قولا لہ قولا لینا، بات کھری کرو لیکن لہجہ ذرا دھیما رکھو، گفتگو اچھا جی کیا جی گالم گلوچ، طنز، توہین کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی، جبکہ اخلاق لوگوں کو گرویدہ کرتا ہے، حسن اخلاق۔ اور دشمنی دوستی میں بھی زبان کا بڑا اثر ہوتا ہے، تانا زنی، سخت لہجہ، بیہودہ گفتگو اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یہ لیسا ہے جی، سین ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی، مومن تانا باز نہیں ہوتا، لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اسی طرح گندی گفتگو اور برے رویے کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں پاکیزہ بات کو صدقہ فرمایا گیا، صدقہ ہے جی اچھی بات کر دینا، کسی کو نیک مشورہ دے دینا، الکلمۃ الطیبہ، الکلمۃ الطیبہ تو صدقۃ۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا، یہاں قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، جبکہ دوسری جگہ تو حدیث پاک میں آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یہ تو بظاہر ماسٹر صاحب مخالف ہو گئے نہ ہو گئے جی؟ تو اس کا جواب یہ ہے جناب حق بات بلا خوف و مداہنت کرنی ہے، انداز نرم اور خیر خواہانہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کوئی شراب پی رہا ہے تو میں اسے کہوں نہ جی نہ شراب نہ پیو، ایسے اسے کہہ دوں، نہیں، اسے میں ڈانٹ کر کہوں ارے نہ پیو شراب، لیکن یہاں پر انداز میرا خیر خواہانہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جس سے وہ بگڑ جائے۔ ڈانٹنا منع نہیں ہے کہ صرف میں اسے کچھ نہ کہوں، نظر انداز کر دوں، یا صرف میں پیار سے کہتا رہوں۔ علماء نے لکھا ہے قولوا للناس، لوگوں سے کہو اچھی بات اچھی ہو، اور اچھی بات کیا ہے؟ اسلام کی بات، اسلام کی ہر بات کہنی ہے، اسلام کی ہر بات اچھی ہے، اسے چاہے ڈانٹ کر بھی کہا جائے، صرف مزاج خیر خواہانہ ہو، مزاج خیر خواہانہ ہو، خیر خواہانہ مزاج کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے جی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، حقوق العباد کے بعد حقوق اللہ میں سے بدنی عبادت کی سردار نماز کو تمام حقوق و آداب کے ساتھ پابندی سے پڑھنے کا حکم۔ یہ حقوق آداب کہاں سے لے آئے؟ یہ اقیمو سے لے آئے، قائم کرنا کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے حقوق سے ادا کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نماز اللہ سے تعلق کی استواری اور تازگی کا بہترین ذریعہ ہے، مؤثر ترین ذریعہ۔ پھر مالی عبادات کی سردار
زکات کا حکم ہے۔ یہ ہمارے اوپر رضوان میاں کتنی زکات ہوتی ہے جی؟ 40واں حصہ، 2.5%۔ حضرت مولانا سرفراز صفدر صاحب اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں فرماتے ہیں یہود پر زکات میں 1/4 مال دینا فرض تھا۔ گویا ہم نے کتنا دینا ہے جی؟ 40 پر 1 روپیہ، 40 پر 1 روپیہ، انہوں نے دینے ہوتے تھے 40 پر 10 روپے۔ اب آپ اندازہ کریں ہمارے ساتھ کتنی نرمی ہے، ہمارے ساتھ کتنی نرمی ہے جی۔ اچھا جی، اجتماعی معاملات میں درستگی اور فقراء کی کفالت کے لیے مکمل حساب لگا کر مستحقین کو بر وقت زکات دینی چاہیے، نہ ہیلے بہانے ہوں نہ تاخیری حربی۔ اچھا دیں گے او بھائی دو، اپنے سر سے اس کو چھڑاؤ، میں مر گیا پتہ ہے کہ میرے وارث زکات ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اسی لیے فوری دو۔ ثم تولیتم، پھر تم نے احکام الہی سے اعراض کیا۔ چنانچہ توحید میں یہود کا یہ حال کہ اپنے احبار و رہبان کو حلت حرمت کے اختیار سونپ چکے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اور حقوق العباد کا یہ حال ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون، یہ لا یاکلون لا یاکلون، یہ الف نہیں ہے جی، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے اور دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ہم جی بزرگی والے ہیں، علم والے ہیں، علم و بزرگی کے دعوے دار۔ یہود لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے، حتیٰ کہ سود اور رشوت میں تو یہ خاص ہو چکے تھے۔ الا قلیلا منکم، عام طور پر اصول یہ ہوتا ہے ایک جماعت کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے، لیکن قرآن کو آپ ملاحظہ کیجئے، مخالفوں کی تردید کے وقت قرآن کا انصاف ملاحظہ ہو، ایک جماعتی عنوان کے تحت سارے اسرائیلیوں کو رگڑنے کے بجائے فرمائے ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تورات مانتے ہیں، گویا ان گندو نافرمانوں میں کچھ اچھے فرما بردار بھی ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن سلام، میمون اکران، کعب احبار وغیرہ ذالک، اب تک بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو آخر ان میں سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، بنی اسرائیل عادتاً اور مزاجاً اپنے قول و قرار میں کبھی پکے نہیں تھے، قول و قرار میں یہ ہے کچے تھے، انتہائی کچے تھے، کسی بھی حوالے سے قابل اعتماد لوگ نہیں۔ چنانچہ آپ مسئلہ کشمیر کو دیکھیں، مسئلہ فلسطین کو دیکھیں، غزہ امن معاہدے کو دیکھیں، عرب ممالک کی آپ دفاعی معاملات کو دیکھیں، ایران کے مذاکرات کو دیکھیں، انہوں نے کبھی کوئی وعدہ گنتی کے برابر بھی ماسٹر صاحب کبھی انہوں نے پورا کیا ہے؟ کبھی نہیں ہوا۔ اب انہوں نے کھڑا ہونا تھا عرب ریاستوں کے ساتھ، لیکن اپنے جہاز لے کر یہ بھاگ گئے۔ او بھائی تم نے تو کرائے کے پیسے پہلے لیے ہوئے تھے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور مذاکرات میں بمباری شروع ہو گئی، یہ کیسے؟ ادھر فلسطین کا امن معاہدہ ہو گیا اور روز بمباری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو جی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے لوگ ہیں۔ فائدہ اس آیت میں 8 احکام اور نتیجتاً بنی اسرائیل کا ان سے اعراض کرنا اور یہود و نصارہ کی عادت کا بیان ہے کہ یہ لوگ قابل اعتماد نہیں، لہذا مسلمانوں کو ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اسرائیلیوں وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا کہ تم آپس میں خونریزی نہ کرنا اور اپنے لوگوں کو بے گھر اور جلا وطن نہ کرنا، پھر تم نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم خود اس اقرار کو مانتے ہوئے گواہی بھی دیتے ہو۔ یہ کیا ہے جی؟ بنی اسرائیل سے اجتماعی اور انسانی حقوق کے متعلق جو عہد و پیما ہوئے ان میں سے 2 وعدوں کا ذکر جو خاص اپنی قوم کے متعلق تھا۔ نمبر 1 آپس میں خونریزی، ناحق خونریزی اور جنگ نہ کرنا، دوسرا اپنی قوم کو ان کے گھروں سے
پر مجبور نہ کرنا۔ بنی اسرائیل نے یہ دونوں باتیں خوشی سے قبول کی اور آج تک دونوں باتیں ان کی مذہبی کتابوں میں تالمود میں بھی موجود ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ارے علم و بزرگی اور خاندانیت کے دعوے دارو، ذرا اپنی تاریخ ملاحظہ کرو۔ جب ہم نے تم سے خود تمہاری قوم کے بارے ناحق خونریزی اور جلاوطنی کرنے سے روکا تو پھر تم وہی لوگ ہو جو اپنی قوم کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو اور گناہ و زیادتی کے ساتھ اپنی قوم کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہی اسرائیلی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تم پر ان کو گھروں سے نکال کر جلا وطن کرنا بھی تو حرام تھا۔ کیا پس تم اپنی کتاب تورات کے بعض من پسند احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے اس کے بدلے اور اس کا بدلہ اور سزا دنیا کی زندگانی میں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں، اور ایسا کرنے والے لوگ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں لوٹائے اور ڈالے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خوب واقف ہے، بے خبر نہیں۔ شان نزول: مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور قینقاع آباد تھے۔ اسی طرح یمن میں ایک سیلاب آیا تھا، سیل ارم۔ اس کے بعد وہاں سے اوس اور خزرج 2 بھائی آئے تھے، ان کی اماں بھی ساتھ آئی تھی، بڑی ان کی دادی قیلہ، یہ بہرحال مشہور ہوئے، یہ آئے تھے، آباد ہو گئے، ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 2 قبیلے ہو گئے۔ تو یہی 2 قبیلے مسلمانوں کی ہجرت کے بعد انصار مدینہ کہلائے۔ چونکہ حکومت اس وقت یہود کی تھی ابتدا میں، تو یہ قبیلہ اوس یہود کے قبیلہ بنی قریظہ اور خزرج جو قبیلہ تھا وہ بنی نذیر کا اتحادی ہو گیا۔ یہود میں ایک بادشاہ تھا شرابی عیاش فیتون نامی، یہ ہے فتیون، اس کو ٹھیک فرما لیں، فتیون نامی ایک بادشاہ گزرا۔ الامان والحفیظ، ہر نئی دلہن پہلے اس کے پاس لائی جاتی پھر شوہر کے پاس۔ یہود نے یہ ذلت برداشت کر لی۔ چند انصار کے بھی ایسے واقعات ہوئے، مگر جب قبیلہ اوس کے سردار مالک بن عجلان کی بہن دلہن بنی تو بولی اپنے بھائی سے، کیا آج میں بھی پہلے، یہ ہے فتیون، یہ نون ہے جی، فتیون کی دلہن بنوں گی، پھر اپنے شوہر کے پاس جاؤں گی، میرا دل کرتا ہے مر جاؤں۔ اس پر مالک نے کہا آج کچھ انوکھا ہوگا۔ پھر اس نے زنانے کپڑے پہن کر جو مالک تھا اپنی بہن کی سہیلیوں کے ساتھ فتیون کے پاس گیا اور اسے قتل کر کے ملک شام بھاگ گیا۔ وہاں غسانی بادشاہ ابو جبلہ کو حالات سنائے، وہ لشکر جرار لے کر یثرب، یہ مدینہ کا جی پرانا نام ہے، یثرب حملہ آور ہوا، یہودی سرداروں کو قتل کر کے انصار کو تحائف دیے، عزت افزائی کی، جس سے انصار کی قوت یہود کے ہم پلہ ہو گئی۔ کچھ عرصہ اور اوس اور خزرج متحد رہے، پھر باہمی لڑائیاں شروع ہوئی۔ جب یہ لڑتے تو ان کے جو حلیف اور اتحادی تھے یہودی، وہ بھی جنگ میں شریک ہوتے، ایک دوسرے کو قتل قید بھی کرتے، جلا وطن بھی، لیکن پھر قیدی چھڑانے کے لیے سب سے چندہ اکٹھا کرتے اور اس کا فدیہ دے کر قیدی کو چھڑاتے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ پہلے جنگ پھر فدیہ دے کر قیدی چھڑانے کی وجہ، تو یہ کہتے تورات میں ہمیں حکم ہے کہ قیدی کو چھڑاؤ۔ جواباً قرآن نے فرمایا اسی تورات میں یہ حکم بھی تو ہے کہ باہمی جنگ نہ کرو اور اپنے لوگوں کو جلا وطن نہ کرو۔
तज़ाहरून अलैहिम बिल-इस्मि वल-उद्वान में कुरान ने वाज़ेह कर दिया खाना जंगी और मुशरिक नवाजी की बुनियाद किसी अच्छे जज्बे से न थी, बल्कि मकसूद आज के फरंगियों की तरह था कि कमजोर का पंजा तोड़कर जुल्म और जबर का बाजार गर्म करो। तुफादूहुम, ये है जी, आपने कभी कुत्ता देखा होगा, रिजवान मियाँ, एक इस्तिलाह है किलाबी तकवा, कुत्ते वाला तकवा। ये मुंह से तो गंदगी खाता रहता है, लेकिन जब पेशाब करता है बड़ी एहतियात करता है। कैसे करता है जी? टांग उठाकर करता है कि कहीं पेशाब के छींटे मेरे बदन पर ना आ जाए। इसको कहते हैं किलाबी तकवा, कुत्ते वाला तकवा जी। यही बात हमने लिखी है कि बनी इसराइल यहूद का यही हाल था, किलाबी तकवा था कि कैदी का फिदिया देकर छुड़ाने को दीनदारी का कारनामा समझते, मगर कौम के कत्ल और बेघर होने पर जरा भी शर्म ना आती। अफसोस के साथ आज हमारा भी यही अलविया है, फराइज की खबर नहीं मगर मुस्तहब्बात पर डंडे निकल आते हैं। जनाजे की दुआ नहीं आती, बल्कि जनाजे के फराइज का भी पता नहीं है, लेकिन जनाजे के बाद जनाजे के बाद वाली दुआ पर बहस के लिए तैयार हो जाते हैं जी, क्या हर्ज है, कैसे है। जनाजे के फराइज का पता कोई नहीं, जनाजे की दुआ का पता कोई नहीं, बहसों के लिए तैयार है। इसी तरह सारे अहकाम कुरान फरमाता है अफतुमिनून बिबादिल किताब। आज मुसलमानों की हालत भी इससे मुख्तलिफ नहीं। हम भी शरीयत के पसंद के मनपसंद अहकाम तो हम भी जो पसंद के अहकाम है वो मानते हैं, बाकी का इनकार करते हैं या तावील करते हैं या ताखीरी हरबे इख्तियार करते हैं। इबादत और अखलाकियात में थोड़ा बहुत कुरान को मानते हैं, मुआमलात में, तिजारत में, विरासत की तकसीम में ओ भाई बहनों का हिस्सा, बेटियों का हिस्सा, हलाल हराम में ओ भाई शरीयत जिहाद का कहती है। अब जो इसराइली मसनूआत हैं इनके बाइकाट का भाई शरीयत कहती है। ये बातें हमें समझ नहीं आती, इनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। इसी बेरुखी का नतीजा कसरत तादाद में हम बहुत ज्यादा हैं और वसाइल भी हमारे पास बेशुमार हैं, इसके बावजूद हर जगह मार हम खा रहे हैं। फमा जज़ा उमन यफ़अल, जिल्लत की ये पेशीन गोई चंद साल बाद लफ्ज ब लफ्ज यहूद पर पूरी हो गई। चुनाचे गदर और धोखा के नतीजा में बनी कुरैजा कत्ल और कैद हुए और बनी कैनोका और बनी नजीर खैबर और शाम की तरफ जिला वतन कर दिए गए। वमल्लाहु बिगाफिलिन, अरे इसराइलियों तुम्हें तौबा और तलाफी के लिए जो मोहलत दी गई, तुम इससे कुरान की सदाकत को चैलेंज न करो, मुकर्रा वक्त पर तुम पकड़े जाओगे, फिर खलासी की कोई सूरत न होगी फायदा। ये जी इस आयत में 6 बातों का बयान था जी। बनी इसराइल 6 बातों का बयान था, ये बनी इसराइल नहीं है जी, बयान था। 1 ता 3 आयत, ये जी 1 ता 3 यानी पहली जो 3 बातें हैं वो क्या है जी? 3 वादे हैं, बाहमी जंग, जिदाल और जिला वतनी न करो, और अगर तुम्हारे पास कोई कैदी हूं तो फिदिया देकर छुड़ाओ। उन्होंने पहले, ये जी नंबर 4, उन्होंने पहले 2 अहकाम की धज्जियां उड़ाई, मुशरिकों से मिलकर एक दूसरे की गर्दनें काटी, जिला वतन किया, मगर कैदियों के लिए बड़े फखर से चंदे जमा करके छुड़ाते, गोया मनपसंद अहकाम मानते, बाकी का इनकार। नंबर 5, ऐसे लोगों की दुनियावी जिल्लत और आखिरत के सख्त तरीन अदाब का बयान। नंबर 6, ये मोहलत गनीमत जानकर तौबा करो। दूसरा, इस्तेहज़ार इलाही और आखिरत की पेशी पर तवज्जो दो। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरा फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून। यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की चंद रोजा जिंदगानी को आखिरत के बदले खरीद लिया, बस ना उनसे अजाब हल्का होगा और ना ही वो लोग अपने आबाओ अजदाद की तरफ से मदद किए जाएंगे। चूंकि यहूद को इस बात पर बड़ा घमंड था, हम अंबियाए कराम की औलाद हैं, कोई गम नहीं, जो करते
رہیں، ہمارے آباء و اجداد ہماری سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ قرآن نے بار بار اس غلط فہمی کی تردید فرمائی اور مختلف پیرائیوں سے بنی اسرائیل کو تنبیہ فرمائی کہ قیامت میں اللہ کے باغیوں کا کوئی ہمدرد اور سفارشی نہ ہوگا۔ یہود و نصارہ کو عذاب سے نجات کہاں، ان کا عذاب ہلکا بھی نہ ہوگا۔ خلاصہ آیت نمبر 83 یہود سے ایک عہد خداوندی کا ذکر جس میں تین حقوق اللہ، توحید، نماز، زکوٰۃ، اور 5 حقوق العباد، والدین، یتیم، مسکین، رشتہ داروں سے احسان کرنے اور لوگوں سے نرم لہجہ کا حکم۔ پھر یہود کی بدعملی اور ان احکام سے اکثریت کے انکار کا ذکر، جبکہ انصاف قرآنی ملاحظہ ہو چند جو ماننے والے تھے ان کی اچھائی کو اکثر کی برائی میں چھپنے نہ دیا، اور آخر میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا یہودی مزاج اور فطرت یہودی مزاج اور فطرت کو بیان کیا، یہ سارے ناقابل اعتماد ہیں، ان سے بچ کر رہنا۔ خلاصہ آیت نمبر 84-85 قومی معاملات میں یہود پر 3 پابندیاں، مگر انہوں نے 2 کی دھجیاں اڑا دی اور تیسری پر فخر سے عمل کرتے، قومی غیرت حمیت پس پشت ڈال کر اغیار کی لڑائی میں شریک ہو کر بار بار منع کے باوجود قتل و جلا وطنی کرتے، من پسند احکام مانتے، زیادہ اہمیت والے کو چھوڑ کر معمولی پر عمل کرتے، جس کا بدلہ دنیاوی ذلت اور آخرت کا اشد العذاب۔ پھر ان کی ایک شدید غلط فہمی کا ازالہ وہ کیا تھی کہ ہمارے بڑے جو ہیں جی وہ انبیاء اولیاء ہیں، تو فرمایا گیا وہ بھلے انبیاء اولیاء ہیں مگر تمہیں ان کی وجہ سے نجات ملنا تو دور، عذاب بھی ہلکا نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پھیلانے والا بنائے۔ اب یہ رمضان کے دنوں میں چھٹی ہوگی، پھر انشاءاللہ العزیز عید کے بعد جو جمعہ آئے گا اس جمعے انشاءاللہ درس ہوگا جی، متوقع جمعے سے یا ہفتے کے بعد۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، صلی علی نبینا صلاۃ دائما سلاما قائما، ربنا اتمم لنا نورنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے پروردگارا تقبل صیامنا و صلواتنا، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، و زکاتنا، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقے، ہمارا استغفار، ہمارا ذکر، ہمارا یہ قرآن کا درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ قبول فرما، ہمارے اوقات میں اعمال میں برکت عنایت فرما، امریکہ اسرائیل کا ستیہ ناس فرما، امریکہ اسرائیل کا ستیہ ناس فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے، منافق لوگوں کے نفاق سے، ہمارے حکمرانوں کے غلط فیصلے کرنے سے، مدارس قرآن دشمنی سے حفاظت فرما۔ اے پروردگارہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، کشمیر اور غزہ کے مسلمان، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ۔